اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان مسلمانوں کی تعریف کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تیار ہو گئے دوبارہ دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے، جبکہ وہ زخمی حالت میں بھی تھے اور کسی کو تو دوسرے صحابہ سہارا دے کر چلا رہے تھے، وہ سب تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر مشرکین مکہ کے تعاقب میں چل پڑے۔ اس کا اس آیت میں بیان ہے، پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جن لوگوں نے نستجابو، قبول کر لیا، جن لوگوں نے قبول کر لیا، للہ، اللہ کا، والرسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جن لوگوں نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم القرح، حتیٰ کہ وہ زخم ان کو لگ چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے، پھر بھی وہ حاضر ہو گئے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے یہ نیکی کی، منہم، ان یعنی جنہوں نے ان میں سے یہ نیکی کی، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف رکھا، اجر عظیم، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو شخص نیک اور پرہیزگار تھے، ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ غزوہ احد میں کفار و مشرکین کا جب گھمسان ہوا، یعنی لڑائی ہوئی، اس کے بعد ابو سفیان جو مشرکین کی فوج کا سربراہ تھا، وہ اپنی فوج کو لے کر واپس مکہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ سے جاتے ہوئے راستے میں اسے افسوس ہوا کہ ہم تو مسلمانوں پر غالب آ گئے تھے، ہم نے مسلمانوں کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اب اس کے ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا، بات تو صحیح تھی۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، ہم ایسا کرتے ہیں، واپس مدینہ شریف چلتے ہیں، اور جو باقی مسلمان بچ گئے ہیں ان کو بھی تہہ تیغ کرتے ہیں۔ اب یہ ادھر مشورہ کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ارادوں سے آگاہ فرما دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں اعلان فرما دیا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، مگر اس میں صرف وہی جا سکیں گے جو کل کے مارکے میں یعنی احد کی لڑائی میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 200 مجاہدین تیار ہو گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اس وقت فوراً 70 مسلمان کھڑے ہو گئے، ان میں سے اکثر زخمی حالت میں تھے اور دوسروں کے سہارے پر چلتے تھے۔ وہ سب حاضر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جو آپ کے ساتھ تھے سب کو لے کر مشرکین مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ قافلہ چلتے ہوئے جب ایک مقام ہے مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر، اس کا نام ہے حمراء الاسد، یہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ حمراء الاسد مقام پر پہنچ گئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، حاضر ہو گئے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، حتیٰ کہ وہ تازہ زخم ان کو لگ چکے تھے، انہوں نے زخموں کی پرواہ نہ کی، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سہارے سے چلتے تھے، وہ بھی حاضر ہو گئے، دکھ درد اور زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ یہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے۔ اس آیت میں یہی اللہ تعالی ہمیں بیان فرماتے ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جاتا ہے، چاہے بندہ جتنے دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، زخموں میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے، اور اپنے دکھ درد تکلیف اور زخم ہوں، تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، سب کو بھول جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا منہم، یہ پھر نیکی والے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے نیکی کی، نیکی کرتے ہیں، واتقوا، اور اللہ کا خوف ہوتا ہے ان میں، پھر اللہ ان کے لیے اجر عظیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جو بندہ تکلیف، مصیبت، پریشانی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل پڑتا ہے، ہر قسم کی تکلیف، دکھ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی ہر صورت میں وہ پورا کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں محسن قرار پاتے ہیں، اور تقوی انہی کی شان ہے، اور اجر عظیم بھی اللہ نے انہی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ آؤ پھر
کافروں مشرکوں کے تعاقب میں چلتے ہیں ان کے پیچھے، تو مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ تازہ زخم لگے ہوئے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، پرواہ نہ کی، انہوں نے کہا چلتے ہیں، بسم اللہ، حاضر ہیں، لبیک۔ یہی بات آج بھی ہمیں کرنی ہے۔ اگر ہم بزنس مین ہیں اور بےایمانی کے ذریعے سے اگر ہمارے پاس پیسہ آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایمان کے ذریعے روک دیتے ہیں۔ یہ ایمان کون کہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایمان داری، سچائی کو سامنے رکھ کر بے ایمانی کی چیز کو دور کر دینا۔ اسی طرح آپ ایمانداری کے فیصلے کرتے ہیں، جج ہیں، آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے۔ آپ کے سامنے لوگ رشوت لے کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں محسن قرار پاتے ہیں، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ آپ کو اتنا اجر عظیم عطا فرماتا ہے جس کو آپ قیامت کے بعد جنت میں اللہ کی عنایات کی شکل میں دیکھیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ جوان ہیں، آپ کو بے حیائی، برائی، فحاشی، زنا، لواطت، گندے کاموں کا، بے حیائی کا موقع ملتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، حتیٰ کہ آپ کو موقع مل گیا ہے اور آپ کے سامنے بے حیائی، برائی، فحاشی کا معاملہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں آ گیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے۔ اللہ کے ہاں آپ محسن قرار پاتے ہیں اور آپ کے لیے اجر عظیم تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی میں حرام آتا ہے، حرام کھانے کا ہو، آپ کے پاس حرام کمائی ہو، آپ کے پاس حرام سود ہو، کچھ اور ہو، یعنی آپ کے پاس حرام کوئی چیز آتی ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا دل للچاتا ہے، پھر آپ کا خیال آتا ہے یار میں تو مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو نہیں ہے، تو میں اس کو نہیں لیتا، آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ محسن لکھے جاتے ہیں اور آپ کے لیے اجر عظیم وہاں تیار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں آپ کو جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ ایک دکاندار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں جو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت ملاوٹ کر دیں تو آپ کو منافع زیادہ ملے گا، یا ذخیرہ اندوزی کر لیں، پھر بعد میں جب پیسے زیادہ ہوں مارکیٹ میں پھر بیچیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں کرنا، اللہ کا حکم جو نہیں ہے، آپ پرواہ نہیں کرتے منافع جو زیادہ ملنے کی، آپ پرواہ نہیں کرتے ملاوٹ کرنے کی، کیونکہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنی امت میں ہی نہیں قرار دیتے، تو ان کا حکم تو ہے نہیں، لہذا میں ایسا کام کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایمانداری سے بیچوں گا، جو ہے وہ سب اسی طرح ہی جس طرح سے میں لیتا ہوں اسی طرح مناسب منافع رکھ کے بیچوں گا، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں مشرف ہو جاؤں، تو آپ محسن قرار دیے جائیں گے اور اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اسی طرح زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پر جب بھی آپ کو ایسی کوئی بات پیش آئے گی جو آپ کو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نظر آئے گی،
اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو چھوڑ دیں گے صرف اس نظریے پر کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میں چاہے نقصان میں چلا جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اجر عظیم، اور آپ محسن شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنائے اور اجر عظیم سے ہم کنار فرمائے، آمین۔